اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب کو جی الحمدللہ ہم بھی خیر سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر طرح کی کامیابی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب۔ جو بھی ہم سب پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل سکھائے، آمین۔ چلیں انشاءاللہ ہم لوگ کا جو سبق ہے چلتے ہیں اس طرف۔ ہم لوگوں نے پچھلی بار سورہ یہ کمپلیٹ کر لی تھی، سورۃ اللیل، اور آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ استاذہ آپ نے کہا تھا کہ کلاس میں آپ وہ لاسٹ والا جو ہے نا حدیث وہ آپ اب ہم کو واپس سے بتائیں گے، آپ نے کہا تھا لاسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم سر، مجھے وعلیکم۔ آیت نمبر 19 تھوڑا سا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، پلیز وہ بھی آپ سمجھا دیجیے۔ چلیں ریپیٹ کریں گے اور تھوڑا سا جو رہتا ہے اس کو پڑھنا باقی ہے وہ انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ پیجز ٹرن ہونے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے اور پھر سورۃ اللیل۔ چلیں اسی کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ جی آیت نمبر 19 بتائیے۔ جی استاذہ آیت نمبر 19۔ یس میم۔ اوکے، چل پہلے اسی آیت کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا پیچھے سے اور چلیں گے۔ جیسا کہ بتایا کہ مفسرین بتاتے ہیں، یعنی تفسیر کرنے والے بتاتے ہیں کہ یہ آیت خاص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی، کہ ان کی سخاوت اور جو انہوں نے یہ غلام جو آزاد کیے تھے اللہ کی راہ میں لگانا، یہ سارے کام جو تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آیت نمبر 17 میں کہ وہ متقی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور بچائیں گے۔ ویسے جنبو یعنی اس کو نجات دے دیں گے، بچا لیں گے۔ کس کو؟ جو بہت متقی ہوگا، جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ الذی یؤتی مالہ، اور اس کے کام بھی کیسے ہوں کہ وہ اللہ کی راہ میں مال دیتا ہو، یتزکا، اور اپنے مال کو پاک رکھتا ہو، یتزکا پاک۔
پھر ہے کہ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وما اور نہیں، لأحد کوئی ایک کے سے بھی، احسان عنده یعنی اس کے اوپر، من نعمت، نعمت یہاں پہ بدلہ یا اس کا احسان اس طرح کی چیزوں کے لیے ہے، تجزا، تجزا بانی بدلے میں وہ اس کے کوئی بھی کسی سے بھی کوئی بدلہ نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، جو اس کو مال دیتا ہے، جو اس کی کسی کی بھی مدد کر رہے ہیں، تو اس میں سے اس کا کوئی بدلہ نہیں واپس وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی آج ہم نے تمہارا کیا ہے تو کل تم میرا کر دینا، یا ہم خاص کر ایسے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعد میں ہماری مدد کر دیں گے، تو ایسا والا پارٹ کچھ نہیں تھا۔ کوئی نہیں ہوگا، اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ان کو کسی انسان سے کوئی واپسی نہیں چاہیے تھی کہ آج ہم تمہارا کر رہے ہیں کل تم ہمارا کرنا، یا ہم تمہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمیں بڑا مانا جائے، یا ہم کسی کے ساتھ اس لیے انسان کر رہا ہوتا ہے کبھی کہ وہ اس کے اوپر احسان جتاتا پھرے، یا پھر کبھی کوئی بھی انسان سے کوئی کنیکشن، یعنی اللہ کی مخلوق سے کوئی ہمیں کنیکشن نہیں، جو وہ کام کر رہے تھے کہ کسی کی مدد کرنا یا غلام آزاد کر دینا، یا ہم بھی اگر کسی کے لیے کوئی بھی اللہ کے لیے کام کر رہے ہوں تو کیا ہو، الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، یہاں تک ہے۔ اوپر جو حسر آیا ہے اس کے بعد نہیں جو آیا ہے کہ کوئی بھی نہیں وہ بدلہ وغیرہ سے چاہ رہے ہوتے ہیں، سوائے یہ کہ وجہ ربی، وجہ ربی ہم نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ کا چہرہ چاہنا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توجہ چاہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سارے اس کے یاد ہے۔ وَاللَّهُ سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حقیقتاً جلد ہی ایسے نیک کام کرنے والے سے راضی ہو جاتے ہیں، راضی ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ جو راضی ہونا ہے وہ آخرت تک ان کا ہوگا، اور وہ پھر جنت اور یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ اس طرح سے جملہ لکھا ہوا ہے جو کہ اللہ کے بعد شروع ہو کے یہاں تک آیت پھر وہ کمپلیٹ ہوگی، تو 19 اور 20 ایک دوسرے کا سیٹ ہے۔ تو اگر آپ یہاں دیکھیں کہ کسی سے بھی بدلہ نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا مطلب ہے کہ کسی سے بھی دنیاوی کوئی فائدہ، کوئی بدلہ، کوئی اجر، کوئی نعمہ یہاں پر وہ نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، سوائے یہ کہ بس ہم اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اب جیسے ہمارا قرآن کلاس ہے، ہم اس کو بھی اگر کر رہے ہوں تو ہمارا بس یہی مقصد ہونا چاہیے، اس میں سے کوئی ایسا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ہمیں پڑھی لکھی کہیں گے، دیندار کہنے لگیں گے، یا یہ تو دکھانے کے لیے ہو گیا خاص کہ بھئی دکھانے کے لحاظ سے۔ دوسرا جو آپ کہہ لیں کہ یہ پارٹ بھی بہت زیادہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں جس کے لیے، جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نہیں جانے دیتے ہیں، یا کہ ہمیں جب ضرورت پڑے گی تو یہ ہمارے کام آئیں گے، تو ہم ان کے ساتھ اچھے سے اٹھنا بیٹھنا، برتاؤ اچھا کرنا، یا ان کو بھائی کوئی چھوٹی موٹی ضرورت ہو وہ جلدی جلدی پورا کر دینا کہ جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو یہ ہمارے کام آئیں گے۔ یہاں پر ہے کہ وہ کسی ایک سے بھی یہ چیز نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں تو یہ آگے جا کے میرے لیے کچھ کر دے گا، یا ہمیں اس کا کوئی فائدہ مل جائے گا دنیا میں، یا اس شخص سے، جیسا کہ ہم لوگوں کا بھی رویہ یہی رہتا ہے، تو ہمیں امیدیں ہم غلط جگہ اگر لگائے ہوئے ہیں تو پھر نا امیدی اور یہ چیزیں تو پھر اس کا لازمی حصہ ہے کہ ملیں گی، کہ ہم نے جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کے لیے ہر کام ہونا چاہیے تھا، اس کے بدلے کبھی کسی کو خوش کرنے، کبھی کسی کو منانے، ایسی ایسی باتوں پہ اگر ہم جھکتے رہتے ہیں تو پھر وہ کہیں کے بھی نہیں ہوتے اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا پسند بھی نہیں ہے۔ تو جیسا کہ وہی والی مثال کہ کوئی کام والی کے ہاتھ کھانا بھیجے اور ہم کام والی کے گن گاتے پھرے کہ بہت اچھی ہو، بہت نیک ہو، اور آتی رہا کرو، اور اچھی لگتی ہو، اور یہ ہے وہ ہے، بہت شکریہ۔ شکریہ ایک زبانی طور پہ کہنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے لیے لے کر آئی، لیکن جس نے بھیجا آپ اس کو پھر نہیں بھولتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ فوراً ہی آپ اس کو کال کریں،
آپ کی جس بھی فرینڈ نے بھیجا ہو، یا پھر آپ کبھی اس کو بعد میں کریں، لیکن یہ ہے کہ دھیان آپ کا وہیں رہتا ہے کہ ہاں اس نے بھیجا. تو ہمیں بھی صرف کوئی بھی چیز جب ہم اللہ کی طرف لگائیں یا ہمیں کوئی چیز ملے، دونوں چیزوں میں صرف یہی دھیان رکھنا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ کے سوا مجھے کسی سے مل نہیں سکتا تھا، یا میں بھی جو دے رہی ہوں وہ صرف اللہ کے لیے ہو، وہ چاہے ہماری عبادت ہو، چاہے پھر ہمارے وہ کسی کے ساتھ کوئی اور لین دین ہو وغیرہ. یہی لاسٹ پارٹ ہے لگ بھگ اس کا. استاذہ ایک کوشچن ہے پلیز آپ جی یہ جو کوشچن جو ہے میں نے لکھ کے دیا تم تھوڑا میں اس میں یہ تھی میں دو آنسر لکھا اس کے لیے. یہ مجھے پوچھنا تھا استاذہ یہ جو کوشچن ہے کیا انسان اپنی مرضی سے جتنے چاہے دنیا حاصل کر سکتا ہے؟ دلیل سے واضح کرے. اس کا کیا آنسر لکھا؟ تو میں نے وہ لکھا استاذہ ایک وہ حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیث میں لکھی ہے. وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اعمال کرو، ہر شخص جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. جو اہل سعادت سے ہوتے ہیں اسے اہل سعادت والے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے. اس میں نے پھر ایسا پورا لکھا. اور دوسرے آنسر میں نے اسی کا میں نے یہ بھی لکھا، مجھے لگا یہ بھی صحیح ہے. نہیں، انسان اپنی مرضی سے جتنا چاہے دنیا نہیں حاصل کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو بڑی فکر دنیا کی ہے کی ہی ہو، رات اور دن اس میں مصروف رہتا ہے. یہ وہ حدیث ہے سادہ، تو میں نے وہ حدیث لکھا ہے. مجھے دونوں صحیح لگا تو میں دونوں بھی لکھ دیا سادہ. تو مجھے تھوڑا کنفیوز تھا، اس سے آپ سے پوچھنا تھا پلیز. آپ دلیل اس میں اس طرح کی لکھیں جو نص لکھنا چاہ رہی ہیں آپ، وہ یہ والی ہو کہ دنیا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہوا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا. یہ قرآن کی آیت سے ہو یا اس سے ہو، اتنا ہی لکھیں آپ. آپ نے جو لکھی ہوئی ہیں وہ تھوڑی اس سے محض نہیں ہو رہی ہے نا. جی سر. یہ وہی ہو گیا نا سب. آپ نے دلیل کا ہے نا، تو حدیث دینا ہے نا. جب بھی دلیل ہوتا ہے تو حدیث قرآن سے بولا جاتا ہے نا کوشچن آنسر لکھنے کے لیے. تو اس حساب سے مجھے یہ اور صحیح کسی جی لگا. صحیح، آپ نے اس طرح سے لکھا ہے کہ اعمال کے اوپر ہے آپ کا. کسی اور نے کیا دلیل لکھی ہے بتائیں. میں وہ آنسر بھی لکھوں جو آپ کہہ رہے ہو سادہ. میں نے تو سبمٹ کیا میرا ہوم ورک، تو میں وہ آنسر بھی لکھ دوں اور سبمٹ کر السلام دوں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ آپ دیکھیں. چلو جی سادہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ میم اللہ وبرکاتہ. جی میں نے آپ کا یہ اصول علم کا جو ہے نا جو پوائنٹ ہے 5 اس میں سے لکھا ہے کہ ہدایت اور دنیا و آخرت اللہ تعالیٰ کے اختیار اور قدرت میں ہے، وہ ان میں سے جسے چاہے جتنا عطا کر سکتا ہے. تو یہ کون سی آیت ہے؟ میم یہ حصول علم کے پوائنٹ نمبر 5 سے لکھا ہے. اس میں جی صحیح ہے، سوری اس لیکن میں آپ کو دلیل مانگی گئی نا، تو پروف آپ کو یہ بات کون سی آیت سے پتہ چلی؟ کیونکہ اچھا حدیث میم، سے ایسا پتہ چل رہا ہے کہ جو دونوں بھی حدیثیں ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان اعمال کے لحاظ سے وہ والی حدیثیں ہیں کہ اعمال اچھے اور نیک کرتا ہے انسان. لیکن کوشچن ہے کہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ اس میں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ آیت نمبر 13 آپ لوگ سب اس میں لکھ لیں، اور قرآن کی آیت وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے دنیا اور آخرت. اگر دلیل پوچھی گئی رشدہ آپ
میم ہم نے یہی لکھا ہے آیت نمبر جی 13. جنہوں جی نے 13 لکھا ہے الحمدللہ صحیح ہے، جن کا جی رہ گیا وہ لوگ 13 لکھ لیں، اور میم رشتہ آپ یہ بڑھا لیں اس کے اندر. جی میم یہ استاذہ 13 میں سے ہی ہے. تو جب میم دلیل جو میں نے مانگی لکھا جاتی ہے تو ہے ہم لوگ حدیث سے بھی دلیل دے سکتے ہیں. دلیل قرآن اور حدیث ہے، جی کیونکہ ہر میم جو باتیں میں تو نے قرآن لکھا کے ہے اندر نہیں ہے، وہ اس کی ایکسپلین کرا ہوا پھر حدیثوں میں ہوتا ہے. جیسے نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ چیز آپ کو کہیں قرآن کے اندر اسٹیپس نہیں بتائے گئے کہ 2 سجدے ہیں 1 رکوع، وہ آپ کو دلیل پھر آپ کو حدیث سے دینی ہوگی اس طرح سے. تو فی الحال یہاں پر جو ہے وہ زیادہ اس بات کے اوپر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں، دنیا بھی دنیا کا جو کچھ ہے وہاں پر، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ میم یہ جو کا میں نے یہ اختیار لکھا ہے ہوگا. یہ آیت نمبر 13 سے ہی لکھا ہے، ہوں لیکن یہ آپ جو کوٹ کر دیں جو آگے. آپ جی جی آپ جیسے جو پوائنٹس دیتی ہیں نا وہ فوائد والے پوائنٹ میں، اس میں ہوں 5 نمبر پہ بھی سیم چیز لکھی تھی. تو جی ہدایت جی اور آخرت اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار اور قدرت میں، تو وہ ان میں سے ہاں جسے وہیں چاہے. سے آپ لکھیں، لیکن اگر یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا یا آپ اس کی دلیل دیجئے، تو پھر آپ کو آیت نمبر یا پھر حدیث ڈالنی ہوگی اس کے ساتھ ایک. اوکے انشاءاللہ. اوکے جزاک تو تو استاذہ میں صرف حدیث تو میں نے لکھ دیا دونوں، تو مجھے صرف وہ آیت مینشن کرنا، رائٹ استاذہ؟ جی جزاک اللہ خیر استاذہ. عظمیٰ اس کے فوائد اور وغیرہ آپ ہیں پڑھیں گی، فارغ ہیں عظمیٰ؟ جی استاذہ 1 منٹ کھول لیں. ویسے آپ لوگوں نے اس کو پورا کر لیا ہے نا آپ کے پاس؟ یس میم آپ کر لیا. جی میم. الحمدللہ، چل اچھی بات. جی آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد. 2 الگ راستوں کا فرق اور ان کے انجام میں بھی فرق کو بیان کرنا اس سورہ کا ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ اوکے. نے سبھی دلائل کو کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ انسان عقل اور فکر سے کام لے اور کتاب اور حکمت کی روشنی سے فائدہ اٹھائے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے. جس طرح دن اور رات کا اختلاف ہے، اسی طرح لوگوں کی کوشش اور محنتوں میں بھی اختلاف ہے. کوشش اور اعمال کے حساب سے انسان کے 2 گروہ ہیں. ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھیں گے. دوسرا گروہ کنجوس اور بخیل کافروں کا ہے جو بہت بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. ہدایت اور دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ کے اختیار اور قدرت میں ہے. وہ ان میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتے ہیں، جسے جتنا چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. صحیح، اسی کے ہی اندر یہیں پر وہ والا آنسر ہم لوگوں کا مل رہا ہے. لیکن یہ بات آپ کو کہاں سے ملی؟ اگر کوشچن میں یہ پارٹ لکھا ہو کہ آپ کو یہ بات بھی بتانی ہے کہ اس کی دلیل دے کہ آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں. لوگ تو دیکھیں کتنا کما رہے ہیں، کافر بھی کما رہے ہیں، یہ کما رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز پہ پروف کرنے کے لیے قرآن کی آیت وغیرہ یا حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چلی، تو اسے پروف دلیل یہ کہا جاتا ہے. چلیں بیٹا. ہاں سورہ اللیل آج کے مسلمانوں کے لیے ایک نصیحت اور عبرت کا پیغام ہے. مسلمانوں پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوئی ہے اور ان کے دشمنوں کو ان پر حاوی کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑ لیا ہے اور اللہ کے رسول کی سیرت سے دور ہو گئے ہیں. اللہ ہم سب کو سیرت پڑھنے کی توفیق دے، سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی، اس کے اوپر چلنے کی توفیق دے. کیونکہ دیکھیں ہم کسی کا تیسرے چوتھے کا نام لے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا، وہ لوگ برے ہیں، اس کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ ہو گیا ہے، اور
گورنمنٹ بری ہو گئی ہے، یہ برے ہو گئے، وہ برے ہو گئے. اصل میں برائی ہم نے اپنے اندر پیدا کی ہے، ہم نے ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کے جب ہم وہی والی حدیثیں ہیں صاف صاف نا کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. تم اللہ کو اونچا کرو، اللہ تمہیں اونچا کرو. یہ کیا مطلب ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں، اس کو اس پر سختی سے جم جائیں کہ نہیں یہ میرے رب کا حکم ہے، یہی کریں گے، یہی ہوگا. لیکن ہمیں تھوڑی تھوڑی خوشیوں میں کبھی شادی ہے تو اس میں ہمیں کرنا ہے، ارے بیٹے کی شادی ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے، اس کو ہی سب کو دینا ہے، تو اسراف میں جو جائیں گے تو وہ ہر چیز جو ہے وہ پھر حد سے بڑھی ہوئی اور اس طرح کی ہو جاتی ہے. تو کسی بھی چیز میں آ کر ہمیں اس بات کا خیال رکھے رہنا ہے ہمیشہ کہ بس یہاں سے جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. اور جیسا کہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا کام جو ہے وہ اگر کسی کے اندر کسی کا ڈر بیٹھ جائے، کسی کا روب بیٹھ جائے، تو پھر آپ دیکھیں کہ کہنا نہیں پڑتا بار بار اور انسان اسی حساب سے کام کرتا ہے. تو مسلمانوں کا روب کافروں کے دل میں ہویا کرتا تھا، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس کوئی بڑا لشکر، کوئی بڑے اس میں یہ نہیں تھے کہ بھئی بہت بڑی گھڑ سوار یا اور کوئی سہولتیں خاص نہیں تھی. سب نئے سیکھے ہوئے یا غریب یا پرانے کمزور اس طرح کے ہی لوگ ہویا کرتے تھے. لیکن بڑے بڑے جو جنگ کے لشکر تھے وہ لڑنے سے گھبراتے تھے، ڈرتے تھے اور خوف کھاتے تھے. تو اللہ توفیق. اور پھر ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ سبحان اللہ تھوڑے لوگ جو ہوتے تھے وہ لوگ پھر یہی لوگ جیتتے تھے. تو سبحان اللہ کئی ساری جنگیں اسی طرح جیتی یہ اللہ کی مدد کے ساتھ. اللہ توفیق دے ہم سب کو بھی اللہ کے دین کو بہت مضبوطی سے پکڑ لینے کی. اور پھر اس میں ایک بہترین سبق یہ بھی ملا کہ جب بھی ہم کوئی کام یہ کریں تو ہم اس کو خالص اللہ کے لیے ہماری نیت ہو، کسی سے ہمیں کوئی ریٹرنز نہیں چاہیے. اسی طرح کوئی چیز ہماری اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کٹ رہی ہے، چھن رہی ہے، کوئی دوسرا مارے لے رہا ہے، کوئی چیز رک گئی ہے، تو وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، اور مخلوق میں یا اللہ کے سوا کسی میں کوئی طاقت قوت نہیں کہ وہ ہمارے نصیب کا یا جو اللہ نے لکھ دیا تھا ہمارے لیے اس میں سے ایک نوالا یا ایک پوائنٹ بھی کم کر لے، اور ہم کسی کا بھی دوسرے کا بھی اگر مارنا چاہیں، لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سامنے سے دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے چرا لیا، اس نے اٹھا لیا، اب تو پھر ایسے لے کے بیٹھ جانا. توکل کے لیے پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہ کس طرح، مطلب اگر ہمیں بھروسہ کرنا ہے اتنا زیادہ اللہ پہ، الحمدللہ ہے بھروسہ، تو کیا ہم لوگ پھر اپنے اونٹ کھلے چھوڑ دیا کریں اور پھر سوچا کریں کہ بس اللہ نے چاہا ہوگا تو یہ صبح تک یہاں پہ ملے گا، نہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ بھاگ جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ نہیں، اونٹ کو باندھ دو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. تو سبحان اللہ ہمیں جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو بنائے رکھنا ہے کہ بھئی پیٹ بھرنے کا حکم ہے تو وہی کمانا پڑے گا، خریدنا پڑے گا، پکانا پڑے گا، کھانا پڑے گا، تب جا کے پیٹ بھرے گا. یہ اللہ نے دنیا کے طریقے بنا دیے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے اگر وہ کھانے کا سسٹم نہ بھی رکھیں تو وہ پیٹ بھر جانے والا یا پیٹ میں ضرورت ہی نہ ہوتی، ہو جاتا سبحان اللہ. لیکن یہ اللہ نے ایک طریقہ بنا دیا ہے اور پھر ڈیپینڈ ہونا ہے اللہ پر. تو بس اسی طرح ہر اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ کوئی چیز اگر چھین بھی گئی ہے، کوئی چیز ہمیں مل بھی گئی ہے تو وہ اس نے چھین لی یا میں نے بنا لی، یہ والا پارٹ ہمیں پورا ڈیپینڈ اللہ پر رہنا ہے. چلیں یہ سب سے اچھی سیکھ اس میں یہاں پر ہم سبھی کو ملی ہے الحمدللہ. جی انشاءاللہ نیکسٹ سورہ جائیں گے. کیا ہم لوگوں نے سورہ کو
ग्रुप पर भेजा हुआ, देखते हैं इंशाल्लाह। जो आपके आज के हैं ये सूरत शम्स, जी यहाँ उस्तादा, से। वर्ड टू वर्ड भेज चुके हैं उस पे। ये जज़ाकल्लाह खैर उस्ताज़ा। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, और तो कुछ किसी का सूरतुल लैल के लिहाज से कुछ वर्ड मीनिंग टफ हो या कोई भी ऐसी चीज समझ में नहीं आई हो, आप सभी ने अच्छे से फवाइद वगैरह पढ़ लिए होंगे इंशाल्लाह। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हो तो बताएं जरूर। चलें आगे बढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. चलो वर्ड टू वर्ड देखते हैं। शुरुआत फिर से वाव से। ये कसम है। अल्लाह सुब्हान ताला ने अभी लैल हो गया, अब शम्स सूरज की कसम खाई है यहाँ पर। तो शम्स सूरज को कहते हैं, कसम है सूरज की। व दुहाहा, दुहा आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, चढ़ती धूप को या दिन को या रोशनी, जो सूरज की रोशनी करी हुई होती है, रोशनी को असल में धूप निकले हुए वक्त को कहा जा रहा होता है। तो और उसकी धूप आप कह लें अगर दुहाहा लिखा हुआ है, या दुहा माने जो रोशन वक्त एक होता है उसको, इसीलिए जब सूरज पूरी तरह निकल जाता है तब जाके दुहा का वक्त शुरू हो जाता है, यानी पूरा रोशन। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरज और सूरज की रोशनी की कसम खाई। कसम है सूरज की और उसकी धूप की। तो आप धूप भी लिख लें, रोशनी लिख लें, दिन की, सूरज के दिन, सूरज का दिन नहीं सही बनता है। उसके लिए यही हो रहा होता है कि सूरज की वजह से जो दिन निकला है उसकी, तो वो रोशनी ही होती है जो दिन निकला हुआ होता है। तो आप रोशनी धूप अगर कह लें तब भी सही रहेगा इंशाल्लाह। वल कमरी, वाओ, और यहाँ पर है ऊपर कसम था, कमरी, चांद को, कमर चांद को कहते हैं, शम्स और कमर आपके पढ़े में। हम लोग ने वो जो वो लिया था हमजतुल वस्ल, जी हाँ, आपने आप लोग का हुआ, तो उसमें भी नाम यही थे, कमरी और शमसी। तो लगभग पढ़ने के लिहाज से ये वहां पर अल कमर जिसमें लाम पढ़ा जा रहा होता है वो कमरी, अशम्स जिसमें लाम को नहीं पढ़ रहे होते हैं वो शमसी। लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट, चांद और सूरज, ये नाम है। तो कोई उससे रिलेटेड उस तरह का नहीं है जिनमें पढ़ा जा रहा होता है वो कमरी होते हैं, जो नहीं पढ़े जा रहे लाम वो शमसी। तो चांद की कसम खाई अल्लाह सुब्हान ताला ने, और उसकी भी कंडीशन कि जब इज़ा तलाहा, यानी कि जब वो पीछे आता है उसके, तलाहा, हा जो है अ, सूरज की तरफ इशारा है। और जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि जितने भी इस तरह के पार्ट हैं जो एक एक अल्लाह सुब्हान ताला ने बनाए हुए हैं या बड़े हैं, यूनिवर्सल टाइप, वो सारी चीज़ों के जो है इसके अंदर अरबी में आप देखेंगे लगभग मुअन्नस है। सूरज, चांद, जमीन, आसमान वगैरह। तो जब वो उसके पीछे आता है, यानी कि एक के बाद एक आते रहते हैं, इसकी भी अल्लाह सुब्हान ताला ने कसम खाई। आयत नंबर 3,
اور النہار دن کو کہتے ہیں، لیل اور نہار ایک دوسرے کے اپوزٹ لکھے جاتے ہیں۔ نہار دن کی اذا جلاها، جیم لام واو سے ہے، جلوہ گر جسے کہا جاتا ہے، یعنی ظاہر ہو جائے یا چھا جائے، جلوہ ہی نیچے لکھا ہوا ہے، تو اور اس کا جلوہ دکھا دے، یعنی کہ جب پوری طرح سے یہ بھی پوری طرح سے آ جائے نہار دن، والنہر اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کر دے، یعنی کہ جب پوری طرح سے دن کا آنا، دن اصل میں سورج سے ہی ریلیٹڈ ہے، یعنی سورج کی وجہ سے ہی دن ہوتا ہے، سورج چلا جائے تو رات ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ہے نہیں اذا جلاها، کہ جب وہ اسے پوری طرح سے جلوہ کر، جلاها ہے، ٹھیک ہے، ضمیر کی طرف اشارہ ہے، تو جب وہ اسے پوری طرح سے دکھا دے یا سورج کو نمایاں کر دے، نمایاں کرنا بھی دکھانا ہی ہوتا ہے، ظاہر کرنا ہوتا ہے پوری طرح سے جب وہ آ جائے۔ واللیل، اور رات کی اذا یغشاها، تو کسی چیز غشا، اس کے لیے بھی ڈھانپنے کے لیے بھی اور بھی کئی جگہ پر قرآن میں آیا ہے، تو اس کو اسی طرح یاد رکھیں کہ غش کھا جانا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ بدحواسی اسے ڈھانپ لیتی ہے، اسی طرح کا ورڈ کی میننگ اس کے لحاظ سے بنی ہوئی ہے۔ ہم لوگ کا اردو میں کہنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور یہاں پر ہے کہ پھر اور جب رات، یہ اس پورے روشن چیز کو رات آ کے اس کے اوپر ڈھانک لیتی ہے، سبحان اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کی قسم کھائی۔ واللیل اذا یغشاها، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، جب اتنا زیادہ روشن سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب رات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانک لیتا ہے، تو یہ پھر اس کی قسم کھائی گئی۔ والسماء، اور آسمان کی، وما بناہا، اور قسم ہے اس کی، ماں جو ہے وہ الذی موصولہ کی جگہ پر یوز ہوا ہے، تو ان تین سورہ میں اب آپ دیکھیں گے کہ ماں کی میننگ من یا الذی میں جا رہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وما بناہا میں بھی بنا جو ہوتا ہے وہ بناوٹ جو ہماری طرف ہوتی ہے، بنیاد بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن مبنا، بنا، یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ بنانے کو کے لیے یوز ہوتا ہے، بلڈنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے عربی میں۔ تو بناہا کا میننگ اپنے پاس بھی بنایا یا اس کو بنایا ویسے یوز کر رہے ہوتے ہیں، میننگ اس کی وہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ آسان ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی کہ جس نے اسے بنایا آسمان، اور جس نے اسے بنایا، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، تو جس نے اسے بنایا وہ بھی آتا ہے اگر ماں موصولہ کی طرف آپ تفسیر اس کی لے کے جائیں، اور اگر آسمان کی قسم اور آسمان کا جو یہ بنانے کا کام کیا گیا ہے اس کام کی قسم، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں گے یہ باریکیاں، تو ماں کی وجہ سے کوئی لوگ اس کی تفسیر اس طرح سے کرتے ہیں کہ جنہوں نے اسے موصولہ الذی میں چینج کیا ہوا ہے وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم، باقی اس کے بنانے کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جو انگلش میں ان کا لکھا ہوا ہے انہوں نے یہی میننگ لی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے کہ جس نے اسے بنایا ہے، اور نیچے اردو میں قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، یعنی کہ جو بنانے کا کام کیا گیا ہے اسی قسم۔ تو اس کو آپ لکھیں اپنے پاس، اس طرح سے دو چیزیں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں۔ جو اس میں لکھا ہوا رومن میں، اور قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنہوں نے اسے بنایا، جی اس میں الذی کے بارے میں آیا،
لیکن اردو والے میں والا ترجمہ لکھا ہے کہ اس کے بنانے کی قسم. چلیں تفسیر میں اور آپ کو ایکسپلین ہوگا. والارض، اور زمین کی. وما طحاها، بچھا دیا ہے اسے، یعنی ہاں جو اینڈ میں لگا ہوا ہے وہ زمین کے طرف اشارہ ہے کہ اس کو جو بچھا دیا گیا ہے اس کی قسم کھائی گئی ہے. تو یہ یہاں سے پھر جو ہے وہ زیادہ کلیئر لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ وما بناہا، اس کے بنانے کی، وما طحاہا، اور اس کے بچھانے کی. اس طرح سے آپ تو کنٹینیوشن میں اگر لیا جائے تو، لیکن وہ والا اوپر والی تفسیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھی جا رہی ہے اور یہی بیان کی گئی اس سے پہلے بھی علماء نے، مفسرین نے. تو یہ آپ لکھیں گے. تو اور زمین کی قسم، اور قسم ہے جنہوں نے بچھا دیا ہے اسے. اس کے آپ یہ پڑھیں جملے، قسم زمین کے اور اس کے ہموار کرنے کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی اور پھر جو اس میں کام کیا ہے اس کام کی قسم کھائی. سبحان اللہ. تو اس کو سیدھا کر دیا ہے. طحا جو ہے یعنی کہ سیدھا ہموار کر دیا ہے. ہموار کرنا یعنی یہی ہوتا ہے ایک سا کا سیدھا ہونا، یوز میں آ جانا، اس طرح والا. اور قسم ہے زمین کے اور قسم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنہوں نے بچھا دیا ہے اسے. یہاں پہ موصولہ اگر کام کے لیے لیں گے تو بچھانے کا کام جو ہے اس کام کی قسم، اور اگر الذی موصولہ بن جائے یہاں پر ماں تو بن جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کہ جس نے اسے اس طرح کا بنا دیا ہے. ونفس، اور قسم ہے. قسم یہاں پہ لکھا نہیں ہے، یہ جو پہلا باب تھا اس کی وجہ سے چلتا چلا آ رہا ہے کیونکہ اور لکھا ہوا ہے نا. اور نفس کی، اصل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اور نفس کی. پھر یہ قسم ہے تو اوپر گزر چکا. وما، اور سواہا، ٹھیک ٹھاک کیا. تو ٹھیک ٹھاک کرنے کے کام کی قسم کھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یا آپ یہ کہیں کہ جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھائی. قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی. یہ ہو گیا دوسرا ایک پارٹ، اور یہ ہو گیا دوسرا پارٹ کی. اور قسم نفس کی، اور قسم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس نے اسے ٹھیک ٹھاک بنایا. جی آپ لوگوں کو یہ ڈبل جس طرح سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ بتائیں کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو یس بس میم، اتنا آ رہا بتا ہے دیں. سمجھ میں. اوکے گڈ، الحمدللہ. جی میم آ رہا اب ہے الحمدللہ. چلیں جن کو نہیں آ رہا اگر وہ بھی بتا دیں کہ جی مجھے نہیں آ رہا ہے، تو ہم ریپیٹ کریں گے کہ کیسے یہ ڈبل میننگ اس کی یہاں پر ہے. ابھی ہم نے تلاوت جو کی وہ آیت نمبر 8 تک ہی تھی، 7 تک دیکھ لیا ہے. فَأَلْهَمَهَا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسپریشن دے دی، الہام جسے آپ کہہ لیں، الہام کر دیا یعنی کہ اس کے دل میں ڈال دیا، اس کو سمجھا دیا، اس کو انسپریشن دی. کس بات کی؟ سمجھایا. آپ دیکھیں چھوٹے بچہ بھی اگر ہو تو انسانی فطرت اللہ نے کیا بنائی ہے، کوئی گناہ کے کام کر رہا ہو، کوئی فالتو میں کسی کو مار رہا ہو، یا فالتو بھی نہیں تو کوئی کسی کا کوئی نقصان کر بیٹھا ہو اور پھر لڑائی وغیرہ ہو رہی ہو، تب بھی آپ دیکھیں ہم سامنے سے انسانوں سے چھڑانے بچانے پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں ہوگا، چھوڑ دو، جانے دو. یعنی کہ لڑائی جھگڑا، برائی، مار کاٹ، یہ سب نہیں دیکھنا اسے اچھا لگتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو فطرت میں ہمارے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں سمجھا دی ہیں، بتا دی ہیں کہ دل میں ڈال دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. فجور یعنی کہ اس کا جو بھی برائی، ناپسندیدہ چیزیں، یہ ساری جو ہے اس کی شر پسندی اور تقواہ، اس کی پرہیزگاری.
پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی. کیسے کیا چیزیں بری ہیں، کیا خود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال دیا ہے. کوئی کسی کا ناحق کوئی چیز مار رہا ہو، کوئی گھسیٹ رہا ہو، تو ہم لوگ جلدی اس کو، انسان اگر سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے تو ٹوک ہی دیتا ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کریں، آپ کیوں اس کا لے رہے ہیں وقت. تو یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈال دی ہے. تو اب ہم خود برے راستے خود چوز کرنے والے بنتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ کیا چیز ہے، کیسے ہے. اور اس کے بعد میں ہمارے اندر ڈالنے کے ساتھ ساتھ، اسی لیے تو قرآن عین انسان کے نفس کے مطابق ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ اس جو ہماری فالتو کی باتیں ہیں کہ ہمیں ایسا بننا ہے، ایسا دکھنا ہے، اس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو ایگزیکٹلی ہمارے حساب سے ہوتی ہے کہ ہمیں جیسا صحیح طریقے پہ اگر چلنا ہو، قرآن کمپلیٹلی ہمارے حساب سے ہوتا ہے. اذان ہو رہی ہے. چل ہم لوگ اسی کی جو اتنا پڑھ لیا ہے، اس کی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ. اسکرین پر لگی بھی، آپ لوگ دیکھیں. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ چڑھتی کی قسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معذرت چاہتے ہیں. چلیں. وضحاها، اور اس کی روشنی کی، یعنی سورج اور اس کی دھوپ چڑھنے کی قسم، یا اس کی دھوپ کی، یا مطلب ضحیٰ سے دن ہے، یعنی سورج کی اور دن کی قسم. الحمدللہ جو پورا دن ہے، اس لیے ضحیٰ کا دیکھیں ٹائم یہ بتایا جا رہا تھا کہ پورا دن. تو لیکن نماز کا اس کا خاص وقت ہے. ضحیٰ کی میننگ کیا تھی؟ پورا دن. تو نماز کا خاص وقت ہے اور یہ الگ ہے. تو پورے دن کی قسم جو سورج چھایا رہتا ہے اس کی. آیت نمبر 2. اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ طلوع ہو جاتا ہے، طلوع ہو، جیسا کہ پہلے نصف مہینے میں ایسا ہوتا ہے. فوراً نکلتے ہی چاند آنے لگ جاتا ہے، بعد میں پھر لیٹ نکلتا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کے حساب سے بتایا ہوا چاند کے حساب سے. فی الحال سورج غروب ہونے کے بعد چاند آ جاتا ہے. والنہار اذا جلاھا، اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے. اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے. آیت نمبر 4. سورج کو ڈھانپ لے اور ہر سمت اندھیرا چھا جائے. سادہ آیت تھرڈ آپ واپس سے ریپیٹ کر سکتے واللیل جو اذا، سوری اچھا سادہ آیت تھرڈ یہ جو لکھا ہے یا 3 ریپیٹ کرتے ہیں. یا ترلی کو دور کرتا ہے
اندھیرے یہاں کا سے پہلا پڑھتے ہیں جی. ذکر. جی جزاک اللہ جی خیر. آپ نے غلط پڑھا، تاریکی کہتے ہیں اندھیرے کو، اگر اس میں غلط لکھا اسے چینج کر لیں. اور دن کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھاتا ہے، یعنی دن کی سورج کا جلوہ دکھاتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ تاریکی کو دور کرتا ہے، تاریکی اندھیرے کو کہتے ہیں. اور دن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دن کی قسم کھائی جب ایسا دن کا کام ہی رہتا ہے کہ جب وہ دن کسے کہتے ہیں، لگ بھگ آپ یہ اس کے اندر ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ جب پوری طرح سے اندھیرے کو وہ دور کر دے، تاریکی دور ہو جائے. ظلمت کا پہلے ذکر تو نہیں ہے، لیکن سیاق اس پر دلالت کرتا ہے. یعنی اس میں یہ ورڈ نہیں ہے ظلم اندھیروں کو کہا جاتا ہے. ایگزیکٹ معنی ظلم کی اندھیرا ہے، اور ظلم شرک کو بھی پھر قرآن میں ایکسپلین کیا گیا ہے، شرک کو بھی کہا گیا ہے. یہاں پر خاص سیاق کیا ہے؟ سیاق جوڑ کو کہتے ہیں. تو یہ جو اس کی جو سیاق مل رہا ہے، یعنی اس میں اس کا جوڑ مل رہا ہے، میننگ اس وجہ سے یہاں پہ لکھ دیا، ورنہ خاص ورڈ تو یہاں پہ اندھیرا کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک، جب وہ تاریکی کو دور کر دے، اندھیرے کو دور کر دے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لیتی ہے. سورج کو ڈھانپ لے اور ہر سمت اندھیرا ہو جائے. رات کی قسم، پھر رات کا طریقہ کیا رہتا ہے سورج کے؟ ایکچولی سورج کو ڈھانپتی نہیں ہے، سورج ادھر ہوتا ہے، لیکن اتنا بڑا سورج پورا ہٹ کے اور پھر اتنا اندھیرا آنا، تو ہر طرف جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس لیے یہ ورڈ کہے گئے کہ رات جو ہے وہ ڈھانک لیتی ہے. سبحان اللہ. وہ سمائی وما بناہا، اور آسمان کی اور اس نے اسے بنایا، جس نے آسمان کی اور جس نے اسے بنایا. اس معنی کی رو سے ما بمعنی من ہے، الذی، اس سے پہلے بھی گزر چکا نا، موصولہ الذی، جس نے ہوگا. اگر یہ معنی لیا جائے تو جس نے اسے بنایا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم. اور بعض کے نزدیک ما مصدر یہ ہے، یہ کام جو ہوا ہے اس کے حساب سے ہے، کہ اس اعتبار سے معنی ہوں گے قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، یعنی کہ جو کام کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اس کام کی قسم. چلیں، جو بات کہی تھی وہی یہاں پر لکھی ہوئی ہے، دونوں بھی باتیں لکھی ہیں، اور بار بار ہی ایسا چلے گا. یعنی کہ والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا، جتنے بھی وما آتے جا رہے ہیں. آیت نمبر 6، والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا. اس میں بھی ماں کے وہی دونوں معنی کیے گئے ہیں جو پہلے ذکر کیے گئے تھے، یعنی قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، یا پھر جملہ کیا، آیت کیا نکلے گی؟ قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے کی، یعنی کہ جو بچھانے کا کام کیا گیا اس کام کی قسم. سبحان اللہ. آیت نمبر 7، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نہیں، ہاں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی نفس کی اور جس نے اسے ٹھیک بنایا. یہاں بھی ما بمعنی الذی، جس نے ہے، یا ما مصدر یہ ہے، اور درست کرنے کا مطلب ہے اسے متناسب الاعضاء، یعنی کہ مناسب باڈی پارٹس دیے ہیں، بنایا ہے. بے ڈھبا اور بے ڈھنگا، بے ڈبا یا بے ڈھنگا نہیں بنایا ہے، یعنی کہ بے ترتیب یا ضرورت نہ ہو کچھ چیز کی، یا جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز نہ ہو، ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے، ٹھیک ٹھاک بنایا ہے. اس کی قسم یا پھر بنانے والے کی قسم، اس کی قسم جس نے اسے ٹھیک ٹھیک بنا دیا. چلے، آسان ہے الحمدللہ. بس تھوڑا سا سمجھ کے اس کو دونوں طرح سے، آپ یہاں لکھا ہوا بھی اس سے بھی لے لیں، اور جیسے ہم نے ایکسپلین کیا ویسے بھی لے لیں.
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نمبر 8، پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس پر الہام کر دیا گیا. الہام یا القاء کرنے کا مطلب، القاء معنی ڈالنا ہوتا ہے، الہام بھی آپ نے سنا ہو کہ دل میں بات آ جانا. یہ تو کا مطلب یا تو یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور انہیں انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر اور شر پہنچا دی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے وہ یہ چیز ڈال دی ہے، یہ سمجھا دی ہے نبیوں کو بھیج کر کیا چیز بری ہے کیا صحیح ہے. یا مطلب ہے کہ اس کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور، یعنی شعور ایک احساس کو کہتے ہیں. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعور ودیت کر دیا، یعنی اس کے اندر یہ اتنی سوچ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈال دی، اتنی سمجھ ڈال دی تاکہ وہ نیکی کو اپنائے اور بدی کا اجتناب کرے. تو نبیوں کو بھیج کر، قرآن بھیج کر، ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام جو ہے وہ انسان کے لیے کر دیا ہے کہ وہ اپنی نیکی کیا ہے یہ سمجھ سکے، برائی کیا ہے یہ سمجھ سکے. تو ایک انسان کی فطرت جو جیسے بتا رہے تھے ہم ابھی کہ ایسا ہی اس کو پسند آ رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کا مار کر کے یا کوئی کسی کو چھین کر کے لے رہا ہوتا ہے، تو کسی کو بھی سامنے والے کو آباد تک دل دکھتا رہتا ہے کہ ارے کیسا اس نے کرا، اس کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، تو برا لگ رہا ہوتا. اور جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. یہی والا پارٹ ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں دے دیا ہے. تو اب اس کے علاوہ نبیوں کو بھیج کر ہر زمانے میں جو ہے وہ اچھائی اور برائی بتا دی گئی تھی. استاذہ الہام کی میننگ؟ الہام مانے ہوتا ہے دل میں ڈال دینا، کوئی بات سمجھ میں آ جائے، ہماری عقل میں آ جائے، دل میں ڈال دی جائے، اللہ کی طرف سے پتہ چل جائے، اس طرح والی بات. ورنہ تو لوگ استاذہ بہت اب یہ جیسے الہام. لکھا ہوا اس میں پھر الہام کیا اسے اس کی شر پسندی کا اور اس کی پرہیزگاری کا، تو یہ تھوڑا سا ایزی سینٹینس میں کیسے لکھیں ہم؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا اس کی برائی اور اچھائی. سادہ آپ نے یہ بھی بولا نا دل میں بات آنا نا سادہ، اس الہام کے کا دل میں، مطلب آپ نے کہا بات آنا. جی ہاں جی، یہ آپ جی کے ورڈ ٹو ورڈ میں بھی دیکھیں سلیش کر کے لکھا ہوا ہم نے جی پڑھا سر دیا جی. تھا یہ والا. یعنی کہ اس کی برائی اور اچھائی کی سمجھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں. یہ بھی اگر آپ لکھ دے تب بھی چلے گا، صحیح رہے گا. برائی کی سمجھ، تفسیر میں جیسا لکھا ہوا ہے خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور ڈال دیتے ہیں. تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ہیلپ کی ہے، نیچر ہمارا ایسے بنایا ہوا ہے کہ ہم کو چھوٹا ہو بڑا ہو، جاننے والا ہو نہیں جاننے والا ہو، کسی کے بھی ساتھ ناانصافی برائی یہ ایسا ہو رہا ہو تو ہمیں برا فیل ہوتا ہے. اگر یہ چیز اللہ نے ہمارے اندر ڈالی نہیں ہوتی تو ہمیں فیل ہی نہ ہوتی جو جس کے ساتھ ہو رہا ہو. تو اسی لیے تو کہتے ہیں یہ بے حس ہو گیا ہے یا کسی کو احساس نہیں ہے. اور ہم لوگ آج بھی اگر اپنے مسلمان بھائی بہن کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاں اس طرح سے پریشان ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہاتھ پیر سے مدد کرنے جیسا اگر ہے تو ٹھیک ہے نا، ورنہ ہم اس کو دعاؤں میں یاد رکھنا کا حکم ہے. پھر اس کے لیے خوب دعائیں کریں آپ.
جب کوئی کسی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو وہی دعا پھر سبحان اللہ آپ کی حفاظت کی بھی دعائیں پھر ساتھ ساتھ ہو جا رہی ہوتی ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیں ایک نیکی کرنے جہاں اس کے پیچھے 10 نیکیاں خود بخود لگی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے والا بنائے. آمین. چلیں یہاں پر رکیں گے. ورک شیٹ آپ لوگوں کو پرنٹ ہو کے کہاں تک مل گئی ہے؟ کوارٹر ہوگا اس کے اندر انشاءاللہ نا. یس میم. فجر. والفجر تک. چلیں تو جب یہ ورک شیٹ جب ہونے کو آئے گی تب آپ کا پھر ایگزام ہوگا انشاءاللہ. تو لرننگ آپ لوگ کر ہی رہی ہیں، اس لرننگ کا اچھے سے ریویژن رکھیے، ورنہ اتنی محنت کر کے اور آپ لوگ سب ویک پہ سناتے ہیں اپنا سبق اور اس کو اگر ریوائز نہیں کرتی رہیں گی یا ایگزام آنے والا ہے یہ اس طرح سے نہیں اسے رکھیں گی تو پھر فائدہ نہیں ہے کہ وہ جب تک آپ کے نمازوں کے ذریعے سے آپ کے دل پر اچھی طرح سے یاد ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تب تک آپ اس کو ریوائز کرتی رہیں، پڑھتی رہیں. سارا یہ جو آپ نے بولا یہ جو ڈبل میننگ آ رہا ہے اس میں جو سینٹینسز میں تھوڑا ایک بار اس کو واضح کریں گے پلیز. ماں جو ہے وہ من یا الذی کی میننگ میں آیا ہوا ہے. جنہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ماں ہمیں معلوم ہے، آپ نے عربی میں پڑھا ہے بک میں نا کہ ماں جاندار چیز کے لیے غیر عاقل کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اس کی میننگ جو ہے وہ یہاں پر مطلب قرآن میں لیا گیا ہے من کی میننگ میں یا الذی کی میننگ میں. تو یہ ماں جو ہے وہ موصولہ بھی کہلاتی ہے اور بھی جگہ پر یوز ہوتی ہے. من کی جگہ پر تو یہ یوز نہیں ہو سکتی کہ من ہے یا ماں الگ الگ ہے، لیکن موصولہ کی وجہ سے قرآن میں یہ من کی میننگ دے رہی ہوتی ہے کہ جس نے اسے بنایا. تو الذی بھی آپ اس کو کہہ لے سکتی ہیں کہ جیسے کہ آپ کی یہ والی آیت ہے سب میں ہی ہے نا. تو والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم اور اس کی جس نے اسے بنایا. اگر ماں کو الذی کر دیں تو جس نے اسے بنایا ہو جائے گا، اس کی میننگ پر بھی یہ آیا ہوا ہوتا ہے. یا پھر جیسا یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بنایا گیا ہے، یعنی کہ جو بناوٹ کری گئی ہے اس بنانے کے پروسیس کو، اس بنانے کے کام کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی ہے کہ آسمان اور آسمان کے بنانے کی قسم کھائی، زمین کے بچھانے کی قسم کھائی. یہ زمین کو جو بچھایا گیا ہے اس بچھانے کے کام کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھاتے ہیں کہ یہ کام بھی ایک، یعنی کہ اب ہم کو پتہ چلا کہ زمین اللہ نے بنائی ہے اور اس میں ایک یہ کام بھی ایکسٹرا الحمدللہ کرا ہوا ہے کہ وہ ہمارے مسخر ہے، ہمارے تابع ہے، ہمارے جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسی ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جزاک اللہ خیر استاذہ، یہ ول ایکسپلین سمجھ میں آ گیا. جزاک اللہ خیر استاذہ. چلیے تھوڑی سی اور بھی دیکھیں گے اور پھر کلاس بند کریں گے کہ جیسا ہم نے بتایا تھا کہ تھوڑا بھی آپ لوگوں کا کچھ منٹ پہلے ہی کلاس جو ہے وہ بند ہو جایا کرے گا. اللہ تعالیٰ آسانی کریں. جزاکم اللہ خیرن. اوکے شاہدہ خان جی بولیں. جی میم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم یہ جو ڈبل میننگ والے لفظ کے بارے میں ہم نے وضاحت کی تو اس کو موصولہ کہتے ہیں. ہاں موصولہ ہم لوگ نے اسم موصولہ پڑھا ہے نا، موصول وصل سے بنا ہوا ہے، وصل معنی ملانا ہوتا ہے نا. یس میم. تو ایسا اسم جو آگے پیچھے الذی جو ہے وہ
ملا کے اس کی میننگ پھر ہو جاتی ہے. اگر آپ دیکھیں گے الذی، وہ جو سی میننگ شروع ہوتی ہے وہ جس نے، تو اس کا کنیکشن آگے والے سے بھی پیچھے والے سے دونوں سے ہوتا ہے. جیسے اگر لکھا ہو کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، پھر جس نے اس کے بعد، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کنیکٹڈ جو ہے بات اب اسی کی چل رہی ہے جو آگے ہے، آگے پیچھے والے کو یہ کنیکٹ کرتی ہے. تو میم پھر ہم ان کو ایز ایگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں، ما الذی، یہ اس میں موصولہ میں آتے ہیں. یہ ایگزیکٹلی آپ کے گرامر کے رول میں تو فٹ نہیں ہوں گے، لیکن قرآن تفسیری لحاظ سے اگر آپ اسے کہیں تو یہ تفسیری لحاظ سے آپ لے لیں کہ قرآن کی تفسیر میں یہ ما جو ہے وہ موصولہ الذی میں چینج کیے ہوئے یا اس کے معنوں میں بھی لکھی بھی کئی جگہ قرآن میں ہے. یہ آپ کر سکتے. مطلب اگر الذی یا ما کے بارے میں لکھنا ہوگا تو اکارڈنگ ٹو دی تفسیر آف قرآن تو ہم لوگ کو یہ اتنا بڑا سینٹینس بتانا ہوگا. اگر آپ کے ہاں جی، آپ گرامر میں اگر جائیں ایگزیکٹلی تو وہ گرامر میں آپ کو یہ ایسی میننگ نہیں آئے گی. ہم نے وہاں سیکھ لیا ہے کہ ماں جو ہے وہ الگ ہے اور من الگ ہے. ماں ہاذا من ہاذا سیکھ چکے ہیں نا. وہاں یہ ماں کی میننگ من میں لے کے نہیں جا سک رہے ہوتے، لیکن قرآن کی یہ خاص تفسیری یہ چیز ہے. آپ تفسیر کو اس کو کہہ لیں کہ ماں جو ہے یہاں پہ الذی اللتی جو سیکھا ہے ہم لوگ نے گرامر میں، وہ والے پارٹ میں جا رہی ہوتی ہے کہ اس کو بھی پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے تفسیری لحاظ سے. اوکے میم، گرامر میں نہیں جائے گی آپ کے. یس میم، گرامر کے رول کے اکارڈنگ نہیں ہوگا، لیکن ہاں تفسیر کے معنی وہ نکل آئے وہاں پہ ہم سیٹ اپ کر سکتے ہیں. جی، مفسرین نے یا پیچھے صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بتایا اس طرح سے تو وہاں سے اس کو یہ میننگ لی گئی. اوکے میم. لاسٹ آپ لوگ نے اپنی ورک شیٹ کہاں تک کری ہوئی ہے؟ استاذہ پیج 32 سے ہونا تھا. ہم لوگ پھر گرامر کی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اوکے چلیے ابھی 32 کے آگے ہی یا 32 میں جتنا ہوا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر میل نام ہے تو آخر میں تنوین، اور فیمیل نام ہے تو ایک رہے گا زبر زیر پیش میں سے. اب آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ نارمل آپ کا جو یہ قرآن عربی جو ہے اس کے اندر آپ کو جس کو پارٹ آف اسپیچ کہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ الگ الگ گرامر سب کی بتانے بیٹھے کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے، تو انگلش میں بھی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آپ بتائیں گے کہ یہ ناؤن ہے، یہ ورب ہے، یہ پریپوزیشنز ہیں، اور یہ بہت سارے اس طرح سے اگر لگے ہوں جیسے الگ الگ ورڈ گرامر میں کیا پارٹ دے رہا ہوتا ہے. تو وہ عربی میں ہم لوگوں نے کیا سیکھا تھا کہ کتنے چیزیں دے رہا ہوتا ہے، 3، بس 3 ہے اس کے اندر، کہ یا تو وہ ورڈ ناؤن ہوگا، اسم ہوگا. اب چاہے اسم موصولہ بن جائے، اسم اشارہ بن جائے، وہ آگے پھر اسم کی ڈیفینیشنز آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کے ڈیویژن آگے آئیں گے. لیکن نارملی اگر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو وہ 3 چیزیں ہی ہوں گی. جیسے کہ الذی ہم لوگوں نے دیکھا کہ اسم موصولہ ہے، اسم ہے پہلے، ناؤن اس کے آگے لگا، پھر وہ کس طرح والا ناؤن ہے وہ الگ. تو یا تو ناؤن ہوں گی چیزیں، یا پھر آپ کے کام کرنے کے ورب جو کہلاتے ہیں وہ ہوں گے فعل، جسے کہیں گے عربی میں فعل ہوں گے سارے کے سارے، یا پھر آپ کے یہ ہوں گے بس حرف جیسے جی چھوٹے چھوٹے ہیں، لا، فی، من، ما، یہ چھوٹے چھوٹے حرف انہیں کہا جا رہا ہوتا ہے. تو بس اتنے، اسی سے پوری عربی بنی ہوتی ہے. یہ 3 چیزوں آپ کو ملیں گی کہ آپ اگر بتائیں. پھر ہم لوگوں نے کنڈیشنز دیکھی تھی کہ یہ اپنے جملے میں کیسے بتائیں گے کہ یہ
کیا پارٹ ہے یہاں پر اس کا. تو جو لاسٹ میں ہمارے یہ آ رہا ہوتا ہے زبر زیر پیش، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کا کیا کام ہے جملے میں. اور ہم لوگوں نے بھی نارملی سیکھ لیا تھا کہ مبتدا اور خبر مرفوع ہوں گی، یعنی کہ اینڈ میں ان کے پیش آ رہے ہوں گے. اب ہم لوگ کا جملہ جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہونے والا ہے. جیسے کہ تھا گھر اچھا ہے، تو اب کیا آئے گا، گھر میں کمرہ ہے. تو یہ تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، کمرہ بھی ورڈ آ رہا ہے، گھر بھی آ رہا ہے، اور اس کے اندر بھی اور ڈیٹیلنگ تھوڑی بتائی جا رہی ہے اس طرح سے. تو یہ بھی آپ کے اسی طرح ہوں گے مبتدا خبر. لیکن ہو سکتا ہے کہ مبتدا میں آپ کے 2-3 ورڈ بڑھ چکے ہوں اور ایک ورڈ کی خبر ہو، اور یا پھر آپ کے جو خبر تھی اس میں بڑھ جائے گا، کہ جیسے من این انت، من این کہاں سے ہیں، انت آپ نے پورا ایک بات پوچھی، من این انت، انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں. تو اس میں چھوٹے چھوٹے حرف بڑے ہوئے ہیں. انا مطلب ہوتا ہے میں، یہ چھوٹا حرف نہیں ہے، یہ پورا ایک ورڈ ہے کہ انا مانے میں، ناؤن، جو کہ پرو ناؤن میں پھر ضمیر میں آ رہا ہوتا ہے. من، فی، الا، علا، یہ والے سارے جو آئیں گے، یہ ہمارے ان، ایٹ، آن، یہ اس طرح والے جو پریپوزیشنز ہوتے تھے انگلش میں، یہ وہ ہیں. تو یہ جب لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد والا جو ہمارا ناؤن ہے وہ زیر کے حساب سے چلے گا. اس کو آپ زیر لکھیں گی، تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں منصوب، نصب کیا ہوا، نہیں مجرور. نصب تو فتح ہوتا ہے نا. مرفوع آپ نے پڑھ لیا، 2 پیش والے آپ نے پریکٹس کر بھی لیے تھے کہ خبر بھی 2 پیش کے ساتھ اینڈ میں ختم ہوتی ہے. جیسا کہ اگر ہم نے پوچھا تھا البیت جدیدن، ہم کہہ دیں، تو آپ نے کہا تھا نہیں یہ غلط ہے، اور غلطی بھی آپ نے بتائی تھی، جدیدن نہیں ہوگا، جدیدن ہوگا، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتی ہیں نارملی. لیکن اس کے اندر کچھ آگے پیچھے بڑھ جائے. اب من آ گیا اس میں، من، تو من آنے کی وجہ سے آگے والی جو ناؤن ہے اس میں زیر لگے گا. تو اس کو کہتے ہیں حرف جر. عربی میں لکھیں اسے حرف جر کہتے ہیں. اور اس کے بعد من کے ساتھ ہی لگے گا زیر، یا من نہیں، جیسے اور بھی ورڈ؟ اس طرح کے اور بھی پریپوزیشنز ہوں گے نا. جیسے آپ کے اسی میں دیکھ لیں، الا اور من کی آپ کو نیچے پریکٹس دی ہے. تو فی ہے، چھوٹے اس طرح، فی مانے میں ہوتا ہے، اور علا مانے پر ہوتا ہے، کہ جیسے کہ بک ٹیبل پر ہے، تو کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہو اس کے اوپر علا کہتے ہیں. اور کوئی چیز الا مانے طرف ہوتا ہے. تو یہ اتنے ابھی آپ کچھ اس میں سیکھیں گی، وہ جو ہیں حرف جر کہلاتے ہیں. یہ حرف آپ نے پڑھا، اب ان کا بھی ناؤن کیا بن گیا، حرف جر، یعنی مجرور کر دے گا آگے آنے والی ناؤن کو. تو جو بھی من الیابانا نہیں کہہ سکتے، یابان جاپان کو کہتے ہیں. انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں. من الیابانی، لیکن اوپر دیکھیں آپ کو پہلا جملہ جو دکھایا گیا من اینا ہے، من اینی نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ ورڈ جو ہے جیسے چھوٹے ہیں، کوشچن والے ہیں، اور جو ہے وہ چینج نہیں ہوتے ہیں. جیسے پریپوزیشنز میں اسم اشارات ھذا، ھذہ، یہ ایگزیکٹلی ویسے ہی رہتے ہیں. یہ بنے بنائے ہیں، ان کی پوزیشن بتاتی ہے کہ یہ کون سی جگہ پر ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجرور ہے، لیکن اس میں مجرور ہونے کی نشانی کوئی نہیں ہے کہ زیر لگ گیا ہے. یا آپ کہیں گے کیوں مجرور ہے، کیونکہ اس سے پہلے حرف جر آ گیا. لیکن یہ بنا بنایا ورڈ ہے، اس میں چینج نہیں ہوتا. تو من اینی نہیں کہہ سکتے تھے، اسے من اینا ہی رہے گا. اینا مانے کہاں ہوتا. اس کو مبنی کہتے ہیں نا سادہ. ہاں جی، بنے بنائے ہیں. تو جو بنے بنائے ہوتے ہیں مبنی ورڈ، یعنی کہ تو سادہ اس بنیاد کو ان کی کیسے یہی ہے. پہچانیں گے ہم؟ کیسے وہ پہچانیں آپ گے؟ کو اسی کوئی خاص ایسی پہچان نہیں ہے. آپ اگر پہچاننا چاہیں تو آپ اسے پہچان سکتی ہیں کہ اس کو آپ من بھی آ گیا، لیکن آگے کے چینجز نہیں کرے گئے نا، عینی نہیں کیا گیا. لیکن نارمل جو ناؤن اور تھیں، جیسے کہیں کنٹری کا نام ہے یا کسی اس کا نام ہے،
تو وہ اس میں چینج ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں چینج ہو رہے ہیں آپ اس سے پہچان سکتی ہیں، یا پھر یہ سیکھے جاتے ہیں کہ یہ مبنی ہے، الگ سے یاد کر کے کرے جاتے ہیں، اس کو یوز کرتے کرتے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کبھی اگر آپ سے پوچھا جائے ہاذا بتائیے چینج ہوتا ہے، کبھی کبھی آپ نے ہاذی پڑھا ہے، لیکن اللہ، اللہ، اللہ یہ سب پڑھا ہوا ہے، محمدن، محمدین، محمدون یہ پڑھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں اس میں صرف چینج، اس کو صرف کہتے ہیں چینجز کو، اس میں صرف ہے، چینجز ہیں، لیکن کچھ مبنی ہیں، بنے بنائے ہیں، جو کہ آپ کو اس میں چینج نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلے بس آج ہم لوگوں نے یہ سیکھا کہ حرف جر اگر آ جائیں گے آپ لکھیں، اگر ناؤن سے پہلے حرف جر آ جائے تو آگے والے ناؤن کو یا اسم کو مجرور کر دیتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں جار مجرور، یہ جار مجرور ہے۔ جر کہاں ہے، اس کو جار تھوڑا کھینچ کے اسی طرح ہی اس کا بولنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ من جو ہے وہ حرف جر ہے، اور یابان اسم مجرور ہے، کیا نام لکھیں گی، اسم مجرور لکھیں، اس کے آگے اسم مجرور، من اور الا ان سب کے اوپر لکھیں، یہ ہے۔ اب یہ جو پورا اتنا بڑا تھا، ابھی آپ کو پتا تھا، اب یہ خبر ہو گئی، انا کیا ہو گیا، انا مبتدا ہو گئی میں، لیکن خبر کہاں سے کہاں تک ہے، من الیابان، اتنی بڑی خبر ہے۔ اب سنگل ورڈ کے بجائے تھوڑا سا بڑھتی جا رہی، جسے آپ کہتے ہیں شبہ جملہ، شبہ جملہ بھی کہا جاتا ہے، جب بڑا ہو جائے مبتدا خبر میں سے تو اسے شبہ جملہ کہتے ہیں، یعنی اب آپ کو اس کے اندر بھی بتانا پڑے گا کہ یہ حرف جر ہے اور یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی گرامر بڑی ہے اس کے اندر، کس میں بڑی ہے، یہ مبتدا خبر میں، اور جب بڑھ جاتی ہے سیکنڈ والے پارٹ کو کیا کہتے ہیں، لکھ رہے ہیں نا آپ سب، اس میں جس میں بھی بڑی ہوگی اسے شبہ جملہ کہیں گے، شین با ہا، شبہ جملہ، یعنی کہ اب تھوڑا سا اس کے اندر اس طرح کا انکمپلیٹ جملہ ٹائپ، جاپان سے اس طرح کا پورا یہ اتنا بڑا پارٹ جو ہے یہ اب خبر کہلائے گی، تو اب جو ہے وہ خبر کمپلسری مرفوع نہیں ہوگی، وہ اپنی گرامر کی اس کے حساب سے چلے گی، کبھی منصوب، کبھی مجرور، کبھی مرفوع، تو مبتدا بھی کبھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، جیسے کہ کہا جائے کہ چچا کا بیٹا گاڑی میں ہے، تو انا کی جگہ اگر کہہ دیتے کہ چچا کا بیٹا جاپان سے ہے، تو یہ چچا کا بیٹا، اس کا بھی اب جو بیچ میں کا آ رہا ہے کیا رول ہے، گرامر کیا بنے گی، پھر سے یہ بڑا ہو جائے گا، میں ایک سنگل ورڈ کی جگہ، یا جیسے کتاب ٹیبل پر ہے، یا کتاب نہیں ہے، ابھی تک سب سے چھوٹا ہم نے سیکھا تھا الکتاب جدید، تو الکتاب ایک ورڈ میں مبتدا تھی، لیکن اگر ہم کہیں احمد کی کتاب ٹیبل پر ہے، تو یہ بڑا جملہ ہو گیا، احمد کی کتاب بھی ہو گیا، ادھر بھی کی آ گیا اور ادھر بھی پر آ گیا، تو ان سب کے کیا طریقے ہیں، ان کو جب یہ بڑھنے لگیں گے مبتدا یا خبر، تو ان میں سے آپ جس میں بھی بڑا کریں گی اس کو شبہ جملہ کہیں گی، اور پھر اس کی بھی ڈیٹیل بتائیں گی کہ بھائی اس کے اندر ایک اور گرامر آئی ہوئی ہے، حرف جر ہے، اور اس کے آگے اسم مجرور، ٹوٹل ملا کے آپ اس کے اندر بریکٹ بنا کے بتائیں گی کہ یہ اس کی خبر ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا سب کو یہ؟ جی استاد، اپنے استاد آپ جو بولے نا احمد کی کتاب، اس پہ تو آپ اس کو عربی میں بولیں نا استاد پلیز۔ آپ بتائیں، بہت ہی آسان، مجھے پتا ہے لیکن ابھی استاد۔ ہم نے کیوں نہیں ابھی پڑھا، کیونکہ اس میں مضاف مضاف الیہ ہے جو ہم لوگوں نے نہیں جی پڑھا، اس لیے ہم اس کو جی سر، بنایا نہیں، جی عربی میں جزاک نہیں اللہ بنایا، سر۔ آپ خود اسے بنا کے دیکھیے، یہ آسان ہے، آپ کا مضاف مضاف الیہ پڑھا ہوا ہے جب، کیونکہ ابھی ہم نے صرف مبتدا خبر کے آگے بس بڑھے ہیں، اور سب سے پہلی چیز سیکھی جر، اور اب آگے آئیں گے اور بھی رولس انشاءاللہ۔ آج آپ کا یہ والا رول لکھیں، حرف جر کیا ہوتا ہے، اسے مجرور کسے کہتے ہیں، اور اسے کس طرح لکھا جاتا ہے، یعنی اس کی تشکیل کیا ہوگی، تشکیل کسے کہتے ہیں، آخر میں آپ زبر زیر پیش میں سے کیا لگائیں گی، اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں کہاں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، جیسے کہ ابھی میرے پاس ایک آیت کھلی، کانا من الجنی، من الجنی، نون کے ساتھ زیر آیا ہوا، کیوں آیا ہے، کانا من الجنہ کیوں نہیں لکھا ہوا، کانا مانے تھا، من مانے سے، الجن مانے جن، جنوں میں سے تھا وہ، حرف کہ جر میں کی آ وجہ سے گیا ہے سزا لیکن اس مجرور، مین حرف میں جر۔ آ رہا ہے۔ جی آپ دیکھیں کوئی قرآن میں چینجز کر کے کہیں غلط لکھا ہو، کچھ قرآن میں کوئی لوگ بدل دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر چینج کرنا ہو تو فاعل کرنے والا یا
جس کے اوپر کام کیا گیا ہے اس میں تھوڑا سا ہی فرق ہے، اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، اس کے اوپر پیش ہوتا ہے، تو کبھی پیش ادھر کا ادھر ہو جائے تو میننگ کتنی تیز بدلے گی کہ اس نے کرا ہے اور اس کے اوپر کرا، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اب آپ کو قرآن میں ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہاں پہ زیر آنا چاہیے، یہ مس پرنٹ ہے، یہ غلط لکھا ہے، آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا کہ من الجنہ نہیں ہو سکتا یا من الجنو نہیں ہو سکتا. الحمدللہ حفظ میں بھی مدد ملتی ہے، اور جو لوگ الٹا سیدھا کر کے بنا چکے ہیں اس کو بھی صحیح کرنے میں الحمدللہ مدد ملتی ہے. تو آپ کے یہ سارا پارٹ جو ہے عبادت ہے، قرآن سیکھنے کے اندر ہی آپ کے اندر ہے، کوئی نئی ایکٹیویٹی آپ نہیں کر رہی ہیں، اللہ کے لیے سیکھ رہی ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو بہترین قرآن حدیث بولنا سکھائے، اور اللہ کرے کہ نارمل اسپیکنگ بھی آپ کو آئے. آمین. چلیں یہیں پہ روکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.